چھوٹا سا جھلک ہے اور بھی ہوگا. دیکھیے یہ مودی صاحب پہنچ چکے ہیں اور ان کو بہت وارم ویلکم کیا گیا ہے. ریڈ کارپٹ ویلکم. امیر قطر نے ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کیا. وہ انڈیا اب آ گیا ہے، اس لیے ان کا ایک یہاں آدمی ہے، اس کا نام ہے مودی، جو اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے. سگنیفیکنٹ وزٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ انڈین پی ایم ان 43 ایئرز کویت پہنچا ہے. بیانات آنے والے دنوں میں جو ہیں اس میں سختی آئے گی، مزید پابندیوں کے حوالے سے، مزید تنقیدی بیانات اور مزید آپ سمجھیں کہ ایک پاکستان پہ دباؤ آئے گا. اور آپ حیران ہو جائیں گی سن کے کہ انڈیا کویت سے بہت سارے ایسے ایگریمنٹس کرنے جا رہا ہے جو ابھی تک شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں. اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دن بھی آنا تھا. کہ ون بائی ون انڈیا جو ہے وہ سارے کے سارے مڈل ایسٹ کو ون کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کی تصویریں دیکھ کر پاکستان اور بنگلہ دیش میں کھلبلی مچ گئی. بھارت کویت کی دوستی کی تصویر دیکھ کر شہباز اور یونس کی پریشانی بڑھ گئی ہے. آلریڈی کویت انڈیا کے اندر انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، انرجی میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. پرائم منسٹر مودی کا یہ جو کویت کا دورہ ہے، اس سے ظاہری بات ہے کہ نیا چیپٹر انڈیا کویت تعلقات میں کھل رہا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب اس وقت ہیں کویت میں. کویت کا انڈیا کے پرائم منسٹر کا یہ وزٹ ایک سگنیفیکنٹ وزٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ انڈین پی ایم ان 43 ایئرز کویت پہنچا ہے. یعنی بھارت کا پردھان منتری کوئی جو کہ 43 سالوں میں، اتنے ڈیکیڈز کے بعد، مودی صاحب از دی فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا جو کویت کا وزٹ کر رہے ہیں. تو مودی کی جو گلف پالیسی کہی جاتی ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے بہت سے کنٹریز کے لیے. اور اب کویت کا یہ وزٹ یہ بتاتا ہے کہ انڈیا کویت سے بہت سارے ایسے ایگریمنٹس کرنے جا رہا ہے جو ابھی تک شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں، جیسے کہ انرجی کے سیکٹر میں اور انفراسٹرکچر میں. آلریڈی کویت انڈیا کے اندر انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، انرجی میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. لیکن یہ تو کچھ نہیں ہے، ہم جب آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وزٹ کی ڈیٹیلز تو آپ اور بھی جان پائیں گے. دیکھیے یہ مودی صاحب پہنچ چکے ہیں اور ان کو بہت وارم ویلکم کیا گیا ہے. ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا ان کو اور گارڈ آف آنر دیا گیا. امیر قطر نے ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کیا. ایک بہت ہائی فائی یہ وزٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں کویت کی طرف سے بہت انتظامات کیے گئے ہیں اور انڈیا کے پرائم منسٹر کو بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے. آبویسلی یہ بات نہیں ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا ہے، نہیں. بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ 43 ایئرز میں بھارت کے ایک پرائم منسٹر جو کہ کویت پہنچے ہیں تو آبویسلی یہ ایک نیو ایرا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سٹارٹ آف نیو ایرا آف ٹائز بٹوین کویت اینڈ انڈیا. تو جب نیو ایرا ہوتا ہے کسی چیز کا تو آبویسلی اس کو اسی طریقے سے بہت ہائی فائی پروٹوکول کے ساتھ کیا جاتا ہے سٹارٹ. اچھا، اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ لاسٹ منتھ فارن منسٹر آف کویت انڈیا پہنچے تھے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. کویت کے فارن منسٹر نے بھارتی پردھان منتری پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو دی وائزسٹ لیڈر آف دس ورلڈ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نریندر مودی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی سارا کہ جس کے اندر وہ بات چیت کر رہے تھے تو کویت کے فارن منسٹر نے ڈاکٹر جے شنکر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم جو انڈین پرائم منسٹر ہے وہ دنیا کا سب سے وائز لیڈر ہے، سب سے عقل مند، اور ون آف دی موسٹ وائز لیڈر از نریندر مودی. یہ انہوں نے بات کہی تھی. دوستو، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کویت جا رہے ہیں. میں کویت کے حوالے سے دیکھ رہا تھا اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ ون بائی ون انڈیا جو ہے وہ سارے کے سارے مڈل ایسٹ کو ون کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे ज़ाहिर बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहाँ पे जो अमीर ऑफ कुवैत हैं उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग भी रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सकें।